السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اس زمین پر پیدا کیا، ہم پر بے شمار نعمتیں نازل کی، اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے احسانات کیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیج کر کے ہم کو اپنا پتہ بتا دیا۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کا پتہ بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیا دعا کس سے مانگنا ہے، دیتا کون ہے، فریاد کس سے کرنی ہے، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، مصیبتوں میں کس کے سامنے جا کر کے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، کون عطا کرتا ہے، کون مانگنے والوں کو دیتا ہے نا۔ اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی نے بتایا، دعا کس سے مانگنی ہے، فریاد کس سے کرنی ہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہم کو یہ پتا ہے کہ مانگنا کس سے ہے، ہاں، فریاد کس سے کرنی ہے۔ بہت بڑے، ہم دنیا کے بہت بڑے غنی اور بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم کو پتا ہے کہ کس سے مانگنا ہے، ہاں، سر کہاں جھکانا ہے، ہاتھ کس کے سامنے پھیلانا ہے، جھولی اٹھا کر کے کس کے سامنے دراز کرنی ہے۔ کافر کو یہ بات نہیں پتا۔ مشرک کتنا بدقسمت ہے کہ اس کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ مانگنا کس سے ہے، تو کس کس سے مانگتا ہے، ہاں، کہاں کہاں فریادیں کرتا ہے، کس کس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، کس کس کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، التجائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ اس کی ساری دعائیں ضائع جا رہی ہیں کیونکہ وہ غلط جگہ جا پر مانگ رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا مانگنا کس سے ہے۔ کافر کو نہیں پتا، تو کافر کس کس سے مانگتا ہے، ہاں، زندہ مردہ انسانوں سے جا کر کے مانگتا ہے، قبروں پہ جا کر کے فریاد کر رہا ہے، مزاروں پہ جا کر کے سجدے کر رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا مشرک کو کس سے مانگنا ہے، تو کہیں بھی مانگ رہا ہے، جانوروں سے مانگ رہا ہے، ہاں، لکڑی اور پتھر کے بتوں سے مانگ رہا ہے، سورج چاند ستاروں سے مانگ رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم کو الحمدللہ پتا ہے کہ کس سے مانگنا ہے، پتہ ہے کہ نہیں پتا ہے کس سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور کس نے بتایا کہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا دنیا میں اس سے بڑا کسی کا احسان ہو سکتا ہے، ہاں، اللہ کے نبی سے بڑا اس دنیا میں کسی کا احسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت بڑا احسان ہم پر کیا کہ ہم کو بتا دیا ہے کہ مانگنا کس سے، تو ہم صحیح جگہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں الحمدللہ، ہاں، صحیح جگہ مانگ رہے ہیں، صحیح جگہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ کافر محروم ہے، اس کو ہم کو پتا ہے نا، کم سے کم بھائی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کون ٹال سکتا ہے، یہ ہم کو پتا ہے الحمدللہ، ہے نا، تو ہم صحیح جگہ جا کر کے روتے ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب ایک پریشان دعا کرتا ہے تو کون ہے جو اس کی دعا سنتا ہے؟ اللہ ہے جو سنتا ہے۔ ہم کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، مصیبتیں وہی ٹال سکتا ہے۔ تو ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے جب ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، صحیح جگہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ کس نے بتایا کہ مصیبتوں میں کون ہے جو مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو مصیبتوں میں ہم سہارا جس کو بناتے ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا کہ مصیبتوں میں سہارا اللہ کو بتاؤ، مصیبتوں میں فریادیں اللہ تعالیٰ سے کرو، اللہ ہے جو تمہاری مصیبتیں ٹال سکتا ہے۔ مشرک کو یہ نہیں پتا بھائی کہ مصیبتیں کون ٹال سکتا ہے، تو وہ دیکھیے مصیبتوں میں کن کن سے لو لگا کر کے رکھا ہے۔ مشرک جو ہے وہ مصیبت میں کہاں کہاں سہارا ڈھونڈتا ہے۔ ہاں، اس کے گھر میں پریشانی آ گئی تو انہوں نے گھر کے دروازے پہ لا کے گھوڑے کی نال لگا دی ہے۔ آپ کیا لگتی ہے؟ ہاں ہاں، بمبئی میں بہت سارے لوگ گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے لا کر کے دروازے پہ لگا دیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے مصیبت میں یہ گھوڑے کی نال ان کو بچا لے گی، نہیں پتا ان کو کہاں کہاں بھروسہ کر کے رکھتے ہیں۔ ہاں، رنگ برنگے پتھروں میں جڑی ہوئی انگوٹھیاں ہاتھ میں پہن لیتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ پتھر اس کو مصیبت سے بچا لیں گے۔ ہاں، ہرے نالے نیلے کالے پیلے دھاگے کبھی گردن میں لپیٹ لیتا ہے، کبھی کمر میں باندھ لیتا ہے، کبھی ہاتھ میں باندھا ہوا ہے، اس نے ان دھاگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس کو لگتا ہے یہ دھاگے اس کو مصیبت سے بچا لیں گے۔ کہاں کہاں اس نے لو لگا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ بھائی فائٹر جیٹ خرید کے لاتے ہیں اٹلی سے اور اس پر لگا دیتے نیمبو اور مرچ۔ ملک کی حفاظت کرے گا فائٹر جیٹ، اور فائٹر جیٹ کی حفاظت کون کرے گا؟ نیمبو۔ اس نے نیمبو مرچی سے لو لگائی ہوئی ہے، اس کو لگتا ہے یہ نیمبو مرچی اس کو مصیبتوں سے بچائیں گی۔ گاڑی کے پیچھے جوتا ٹنگا دیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کے پیچھے جوتا ٹنگا دیا ہے، اس کو لگتا ہے یہ جوتا اس کو مصیبتوں سے بچا لے گا۔ واللہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے لو نہیں لگاتا، اللہ سے فریادیں نہیں کرتا، اللہ اس کو اتنا ذلیل کرتا ہے کہ وہ کہاں کہاں جا کے فریاد کرتا ہے۔ ہاں، کہاں کہاں جوتے چپل سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، پیچھے جوتا لٹکا دیا ہے گاڑی کے، اس کو لگتا ہے یہ جوتا اس کو مصیبتوں سے بچا لے گا۔ کس کس سے لو لگاتا ہے، کہاں کہاں فریادیں کرتا ہے۔ بھائی ہمارا سجدہ الحمدللہ صحیح جگہ پر ہوتا ہے، الحمدللہ بولیے۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے بھائی۔ یہ کس نے بتایا کہ سر کہاں جھکانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ہم صحیح جگہ سر جھکا رہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا ایک ایک سجدہ لکھا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے۔ ہاں، مشرک بھی سر جھکاتا ہے، پر کہاں کہاں سر جھکاتا ہے؟ زندہ مردہ انسانوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، جا کر کے قبروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، ولیوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، پیروں کو سجدے کر رہا ہے۔ دنیا میں کون سی چیز ہے جس کو مشرک پوجتا نہیں ہے؟ سورج خوبصورت ہے اس کو بھی پوج رہا ہے، چاند حسین ہے اس کو بھی پوج رہا ہے، زمین سے اناج اگ رہا ہے تو زمین کی بھی پوجا کرنے لگ رہا ہے، گائے دودھ دے رہی ہے تو اس کو بھی پوج رہا ہے۔ ہاں، حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان میں تو شرمگاہوں تک کی عبادت ہوتی ہے۔ ہاں، شرمگاہوں تک کو پوج رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے کہ ہمارا سر بالکل صحیح جگہ پر جھکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ کے نبی نے ہمارے سجدوں کی لاج رکھ لی ہے کہ ہمارا سر صرف جھکتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعاؤں کی لاج رکھ لی کہ ہاتھ اٹھتے تو صرف اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعاؤں کی عزت رکھ لی ہے کہ ہماری زبان سے دعا کا کلمہ نکلتا ہے صرف اللہ کے لیے نکلتا ہے۔ ہاں، یہ ہم اہل حدیثوں پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اللہ نے مسلمان بنایا، یہ اللہ کا احسان، اور اللہ نے اہل حدیث بنا دیا، یہ ڈبل احسان ہے اللہ کا الحمدللہ۔ کہ ہم مصیبت میں ہوتے تو یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، یا پیران پیر، یا عبد القادر جیلانی، یہ نہیں نکلتا ہماری زبان سے الحمدللہ۔ ہماری زبان شرک کی گندگی سے پاک ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ ہم جب بھی مصیبت میں ہوتے ہیں کس کو پکارتے ہیں؟ یا اللہ۔ ہاں، یہ احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ بھائی آپ تصور کریں، مشرک بہت محروم ہے، کتنے سجدے کر رہا ہے وہ، اس نے بھی اپنے معبودوں سے بہت امیدیں وابستہ کی ہوئی ہے نا۔ اس کو لگتا ہے اس کے یہ معبود اس کو مصیبتوں سے بچائیں گے، اس کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ زندگی بھر ان کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ہے، کہاں کہاں سجدے کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف ایک ذات کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا ایک سجدہ مشرکین کے زندگی بھر کے ہزاروں سجدوں پہ بھاری ہے الحمدللہ۔ ہاں، ہمارا ایک سجدہ مشرک کے 1000 سجدوں میں بھاری ہے۔
اس کے ایک سجدے کا اس کو قیامت کی دن اجر نہیں ملے گا، ہماری تو ایک تسبیح کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں بھائی مشرک کتنے بڑے دھوکے میں ہیں، کبھی آپ سوچئے۔ ہاں جو مشرک عبادت گزار ہے وہ اپنے معبودوں سے محبت کم کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ مشرک بھی تو اپنے معبودوں سے بہت محبت کرتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی، اپنا وقت، سب کچھ اپنے معبود کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ دنیا میں کتنے مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، اپنے بتوں کی محبت میں جنگلوں میں چلے جاتے، دنیا کو تیاگ دیتے ہیں، زندگی بھر ان کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، ہمالیہ کی چوٹی پہ یا کسی غار میں چلے جاتے ہیں، وہیں تپسیا میں لگے رہتے ہیں، جوگی بن جاتے ہیں، قبروں پہ زندگی بھر پڑے رہتے ہیں، مجاور بنے رہتے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، دیگوں کی دیگیں چڑھا کر کے بانٹ رہے ہیں اپنے ویروں اور پیروں اور ولیوں کے نام پر، کم قربانیاں نہیں دے رہے وہ اپنے معبودوں کے لیے۔ ہاں ان کو لگتا ہے یہ معبود ان کو جنت تک لے جائیں گے، ان کو جہنم سے بچائیں گے، پر قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو ان کو پتا چلے گا ان کے معبود نقلی نکل گئے، 2 نمبر معبود ہیں سب۔ ہاں جب وہ اٹھیں گے اور ان کو یہ توقع ہوگی ہمارے معبود ہم کو بچانے آئیں گے، تلاش کریں گے تو پتا چلے گا ان کے سارے معبود نقلی نکلے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ ہاں آپ بھائی 15-20 ہزار کا موبائل لے کر کے آ جائیں اور نقلی نکل جائے تو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مشرک کا معبود ہی نقلی نکل گیا۔ ہاں زندگی بھر جس کو پوچھتا رہا، قیامت کے دن پتا چلے گا یہ تو نقلی ہے، یہ معبود نقلی تھا، یہ باطل تھا، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ نہ جنت دے سکتا ہے نہ جہنم سے بچا سکتا ہے، یہ تو خود پریشان ہے اللہ رب العالمین کے حضور میں۔ ان کے معبود نقلی نکلیں گے، سارے معبود غائب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا پکارو جن کو دنیا میں پکارتے تھے، کیا آئیں گے تمہاری مدد کے لیے؟ وہاں کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں آنے والا، ان کے معبود نقلی نکل جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جب قیامت کی دن اٹھیں گے ہمارا معبود تو جنت بانٹ رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہاں ہمارا معبود جہنم میں ڈال رہا ہوگا، ہماری تو الحمدللہ ایک ایک سجدہ ہمارا کاؤنٹ ہو رہا ہے، ایک ایک تسبیح گنی جا رہی ہے، 1 روپیہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے اس کا بھی اجر انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بڑا چڑھا کر کے اللہ دے گا۔ یہ نبی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ نبی نے بتایا عبادت کس کی کرنی ہے، سر کس کے سامنے جھکانا ہے۔ یہ ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے کرتے ہیں نا، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا پھر وہ کہاں سر جھکاتا ہے؟ ہاں کن کی پوجا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ان جھوٹے سجدوں سے بچا لیا ہے۔ اس لیے جب بھی نبی پہ درود بھیجے نا بھائی، نبی کے بڑے سے بڑا کسی کا احسان اس دنیا میں نہیں ہے، تو نبی پر جب بھی درود بھیجیں اس تصور کے ساتھ درود بھیجے کہ بھائی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، پر نبی کے احسان کے لیے شکریہ کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس لیے یہ جو قبر پرست ہے یہ نبی سے کیا محبت کریں گے بھائی؟ ہاں قبر پرست کو نبی سے کیا محبت ہوگی؟ جس نے نبی کا پیغام نہیں قبول کیا اس کو نبی کی ذات سے کیا محبت؟ جس کو نبی کی بات سے محبت نہیں اس کو نبی کی ذات سے کیا محبت؟ جس نے نبی سے توحید ہی نہیں لی اس کو کیا پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا لے کر کے آئے تھے اور ہم کو کیا دے کر کے گئے؟ نبی سے سچی محبت اس لیے اہل حدیث کرتا ہے کیونکہ بھائی نبی کی بات جو نہیں مانتا وہ نبی کی ذات بھی نہیں مانتا۔ جس نے نبی سے توحید کی نعمت ہی نہیں لی اس کو نبی کی ویلیو کیا پتا، نبی کی قدر کا اس کو اندازہ ہی کہاں ہے ابھی؟ ہاں اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان، نہیں دنیا بھٹکی ہوئی تھی، لوگوں کو سچے معبود کا پتہ نہیں تھا، سب اندھیرے میں تھے۔ ہر مذہب میں جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں نا، مذہبی رہنما، ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ہر مذہب کے لوگوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا تھا کہ بھئی اللہ بہت دور ہے تم سے۔ ہر مذہب میں جو مذہبی جغادری تھے نا انہوں نے لوگوں کے ذہن میں کیا ڈالا تھا؟ اللہ تم سے بہت دور ہے، اللہ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سن سکتا،
اللہ کی سننا ہے تو پہلے ہمارے پاس آؤ. ہر مذہبی پیشوا اپنے مذہب میں اللہ کا ایجنٹ بنا ہوا تھا. سب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی نہیں اللہ کو ڈائریکٹ, عام آدمی اللہ کو ڈائریکٹ نہیں سنا سکتا, ڈائریکٹ اللہ تمہاری نہیں سنتا. اللہ کو سنانا ہے تو پہلے ہمارے پاس آنا پڑے گا, ہم ایجنٹ ہیں, ہمارے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو. گناہ کر لیا ہے, توبہ کرنا ہے تو پہلے پادری کے پاس آ کے کنفیس کرو, ہاں, پھر پادری تمہاری توبہ اللہ کے یہاں قبول کروائے گا. چڑھاوا چڑھانا ہے تو پہلے پنڈت جی کے پاس آؤ, وہ منتر انتر پھونکیں گے تو تمہارا چڑھاوا قبول ہوگا. ہاں, کوئی کچھ مانگنا ہے پہلے قبر پہ جاؤ, مجاور کے پاس آؤ, مجاور تمہاری فریاد اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا. ہر مذہب میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ بھائی اللہ بہت دور ہے, وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا, اس تک سننے کے لیے اس کے ایجنٹوں کو پکڑنا پڑتا ہے, اس کے ایجنٹ دنیا کے اندر ہے, ان کا وسیلہ لوگے تبھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو. اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا بھائی اللہ دور نہیں ہے, اللہ قریب ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی ایجنٹ تک جانے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ اللہ کو پکار سکتے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو پیغام پہنچایا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, پیار سے کہہ رہا اللہ, یہ میرے بندے جو ہے نا اس میں بہت پیار ہے, ہاں, اس میں بہت الفت ہے, لگاؤ ہے, کہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو ان کو بتاؤ انی قریب, میں تو قریب ہوں. دنیا کے سارے جھوٹے علماء سو, ہر مذہب کے جھوٹے پیشوا, انہوں نے ذہن میں ڈال دیا تھا اللہ دور ہے. اللہ کے نبی نے آ کر کے بتایا اللہ دور نہیں ہے, اللہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں سنتا اللہ ڈائریکٹ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو پیغام بھجوایا, میں سنتا ہوں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے. ہاں, یہ احسان اللہ کے نبی کا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہاں سے مانگنا ہے, کون دیتا ہے. ہاں, ہم کو پتا ہے نا کہ دیتا کون ہے, تو جب ہم کو یہ پتا ہے دیتا کون ہے تو ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ ملنے کے بعد شکریہ کس کا ادا کرنا ہے نا بھائی. جب یہ پتا ہے دیتا کون ہے تو ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ ملا تو شکریہ کس کا ادا کرنا ہے. کافر کو نہیں پتا, تو کافر کسی کے سامنے بھی سر جھکا رہا ہے, شکریہ ادا کر رہا ہے. زمین سے اناج میں اگ رہا ہے تو دھرتی پوجا کرتا ہے, سورج روشن ہے تو سوریہ کو نمن کرنے لگتا ہے, چاند خوبصورت ہے تو چاند کی عبادت کرتا ہے, گائے دودھ دیتی ہے تو گائے کی پوجا کرنے لگتا ہے, کسی کو بھی پوجتا ہے. ہاں, مہمان کو بھی بھگوان بنا لیتا ہے وہ, کیونکہ اس کو پتا نہیں کہ ملتا کس سے ہے, تو اس کو نہیں پتا کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. وہ شرمگاہوں کی بھی پوجا کرتا ہے. ہندوستان میں یونی پوجا بھی ہوتی ہے, لنگ پوجا بھی ہوتی ہے, شرمگاہوں کی بھی پوجا کرتا ہے. اس کو لگتا ہے یہیں سے ملتا ہے تو اس کی بھی پوجا کرنے لگتا ہے. ہاں, ننگے دھڑنگے باباؤں کو پوجتا ہے. کوئی پاگل انسان مل جائے اس کی قبر بنا کے اس کو بھی پوجنے لگتا ہے, کیونکہ اس کو پتا نہیں دیتا کون ہے, تو اس کو شکریہ ادا کرنا بھی نہیں آتا. ہم کو الحمدللہ پتا ہے ملا کس سے ہے تو ہم کو شکریہ ادا کرنا آتا ہے. ہم کو پتا ہے سورج خوبصورت ہے تو اس سورج کو روشنی اپنے آپ سے نہیں ملی, اس کا دینے والا کون ہے, اللہ ہے. تو سجدہ سورج کو نہیں کرنا ہے, سورج کے رب کو کرنا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج کو سجدہ مت کرو, چاند کو سجدہ مت کرو, اس رب کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. ہاں, ہم چاند بھی دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں چاند سے, چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے, اللہم اہل لہو, بتائیے. تو آپ تو امام صاحب ہیں نا, امام صاحب کو تو یاد ہی رہے گا. چاند دیکھنے کی دعا نہیں کسی کو یاد ہے, دیکھتے ہی نہیں ہے چاند. ہاں, چاند دیکھتے ہی نہیں ہمارے یہاں لوگ, چاند دیکھیں گے نہیں, اس کے بعد عید میں اختلاف ہو جائے گا تو بولیں گے مولویوں نے دین میں بہت اختلاف کر کے رکھا ہوا ہے. ہاں, چاند دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ یعنی ہر مسلک میں, ہر جماعت میں, ہر قوم میں کچھ افراد لازماً چاند دیکھنے کے لیے باہر نکلیں, کیونکہ چاند کے دکھنے پر ہماری بہت ساری عبادتیں موقوف ہیں. کوئی بھی چاند نہیں دیکھے گا تو سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے. جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے نا,
اگر کسی مسلمان کی جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار ہوں گے، ایسے کوئی بھی چاند نہیں دیکھیں گے تو سارے گنہگار ہوں گے۔ چاند دیکھنا مولویوں کا کام نہیں ہے، چاند دیکھنا پوری امت کے اوپر فرض کفایہ ہے اور ہر فرد کے لیے سنت ہے۔ تو ہم چاند دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربی و ربک اللہ۔ ہم چاند کو نہیں پوچھتے، ہم کہتے ہیں چاند تیرا رب اور ہمارا رب اللہ ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا نا۔ ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں تو گائے سے کیا کہتے ہیں؟ بچپن میں ایک شعر یاد کرتے تھے ہم لوگ، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ ہم گائے کو نہیں پوچھتے، گائے کے بنانے والے رب کو پوچھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احسان تو یہ کیا کہ ہم کو یہ بتا دیا مانگنا کس سے ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں بتایا مانگنا کس سے ہے، ہم کو یہ بھی بتا دیا مانگنا کیسے ہے اور کیا مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی سکھایا کیسے مانگنا ہے، یہ بھی سکھایا اور کیا مانگنا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت بڑی محرومی یہ ہے کہ ہم کو مانگنا نہیں آتا۔ بھئی ہم سب فقیر ہیں نا، ہاں، یا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو۔ کیا فقیر کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی بدبختی ہو سکتی کہ اس کو مانگنا نہ آتا ہو؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہیں فقیر پر ہم کو مانگنا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے سکھایا کیسے مانگنا ہے اور ہم کو کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے۔ ہم کو کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا کیا مانگنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے، کیسے مانگنا ہے یہ بھی سکھایا، کیا مانگنا ہے یہ بھی سکھایا۔ ہم کو نہیں آتا بھئی، ہم اہل حدیث الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، پر یہ افسوس کی صورتحال یہ کہ اہل حدیث دعائیں بہت کم مانگتے ہیں۔ ہاں، بدعتی لوگ ہر جگہ دعا مانگتے ہیں، جہاں نہیں دعا وہاں بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہاں، تو جب ہم بدعت سے لوگوں کو روکتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے ہم دعا ہی مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، فریادیں کرنا ہی چھوڑ دی ہوئی ہم نے۔ حتیٰ کہ نماز میں جو دعائیں ہیں، کم سے کم نماز تو بڑا حصہ نماز کا دعاؤں پر مشتمل ہے، ہم میں سے بیشتر لوگوں کو ان دعاؤں کا ترجمہ بھی نہیں پتا ہے۔ ہاں، زندگی بھر دعائیں مانگ رہے ہیں پر دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو مانگ رہے ہو پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ ارے بھائی، اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے اتنے سارے، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر کوئی جواب دے۔ التحیات سب کو یاد ہے نا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ بتا سکتا ہے؟ ہاں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ پتا ہے؟ زندگی گزر گئی نماز پڑھ رہے ہیں، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کے ہو گئے، دنیا بھر کی خرافات کا پتا ہے۔ ہاں، چندریان سے لے کر کے اسٹاک مارکیٹ تک ہر چیز کی تفصیل پتا ہے، سیاست کے میدانوں سے لے کر کے کرکٹ کے میدان تک کے باریک سے باریک تفصیلات پتا ہے۔ زندگی بھر نماز پڑھ رہے ہیں، التحیات کا ترجمہ نہیں پتا۔ دعا استفتاح پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اتنی پیاری دعا ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں پتا ہے۔ ہم نمازوں میں ہمارے اسی لیے خشوع نہیں ہے کیونکہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ ممبئی والی اذان ہو رہی ہے، ممبئی میں ابھی عصر کا ٹائم ہوا ہے۔ ہماری نمازوں میں خشوع اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم طوطے کی طرح رٹ تو لیتے ہیں، ہاں، لیکن ہم کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو کیسے نمازوں میں خشوع آئے گا؟ بھائی نمازوں میں امپرومنٹ لائیے۔ دنیا میں ہم امپرومنٹ چاہتے ہیں اور دین میں قناعت کر کے رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہم چاہتے ہیں اگر 4 لاکھ کما رہے تو 8 لاکھ کمائیں، 4 کروڑ کما رہے تو 8 کروڑ کمائیں، اور دین میں بس جتنا چل رہا ہے چلتے رہنے دو۔ کہ بھائی دین میں ترقی لائیے، کم سے کم اتنا کیجئے کہ جو نماز میں دعائیں اور صورتیں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ، ہاں، اس کا ترجمہ سیکھ لیجئے۔ یہاں پہ امام صاحب ہیں، آپ کے یہاں علماء آتے ہیں، ایک چھوٹا سا ورک شاپ رکھ لیجئے عصر سے عشاء تک کا، یا ایک سلسلہ رکھ لیجئے 3-4 دروس کا، انشاءاللہ 3-4 درس 1-1 گھنٹے کے اگر آپ اچھے سے رکھ لیں تو آپ کم سے کم نماز سمجھ کر کے پڑھیں۔ اس عنوان سے ایک پروگرام رکھ لیجئے، 4 دروس میں انشاءاللہ کم سے کم جو دعائیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ آپ سیکھ لیں گے۔ ہاں، نماز میں بہت ساری دعائیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھتا، اس کا تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ جو نماز پڑھ بھی رہا ہے وہ شعور کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، پوری دل کو حاضر کر کے نماز نہیں پڑھتا۔ ہم میں سے بیشتر لوگ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ کانشیس میں ہمارے نماز اس وقت تک ہوتی ہے جب تک تکبیر تحریمہ نہیں بولتے۔
ایک بار تکبیر تحریمہ بول کر کے ہاتھ باندھا، اس کے بعد ہم نماز کو آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے ہیں. ہاں یہی ہوتا ہے نا. پھر آٹومیٹک جو زبان سے نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے. دل کے شعور کے ساتھ انتخاب کر کے کہ بھئی سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت پڑھنی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی جو 8-10 صورتیں بچپن میں حافظ جی نے، علماء نے یا امی نے، ابا نے یاد کرا دی تھی، اس کے آگے کبھی بڑھے نہیں. زندگی بھر انہی صورتوں پہ نماز پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ بعد کے بعد آٹومیٹک جو صورت زبان سے نکل گئی نکل گئی. کوئی شعور کے ساتھ انتخاب نہیں کرتے کہ ہاں یہ صورت پڑھنی ہے. بلکہ ایک آدمی 4 رکعت پڑھ کر کے بیٹھا، اس سے پوچھ لو پہلی 2 رکعت میں کون سی صورت پڑھی، اس کو خود بھی نہیں یاد رہتا ہے ہاں یہ کون سی صورت پڑھی ہے، کیونکہ کوئی شعور سے تو پڑھتا نہیں ہے. سیکھیے نماز کو، نماز میں ترقی لائیے، امپرومنٹ لائیے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے بھائی. کوئی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ سجدے میں کہا، ہو گیا. تسبیح بہت عظیم ذکر ہے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں صرف تسبیح نہیں پڑھتے تھے. بہت پیاری پیاری دعائیں اللہ کے نبی سے سجدے میں ثابت ہے. کوئی دعا بتائیے سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ سجدے کی کون سی دعا یاد ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی بھی پڑھتے تھے اللہ کے نبی. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کتنی پیاری دعا ہے، یا حی یا قیوم، اے حی اے قیوم. علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. یعنی امام ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے نا اسم اعظم، سب سے اعظم نام، جس سے اگر دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. کہا حی قیوم، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. برحمتک استغیث، تیری ہی رحمت کا مجھ کو سہارا ہے. کتنی پیاری دعا ہے ہاں، برحمتک استغیث. اور اللہ کی پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، سجدے کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دے. دقہ و جلہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ. ہاں اولہ و آخرہ، پہلے جو گناہ کیے وہ بھی اور آخر میں جو گناہ کیے وہ بھی. سرہ و علانیتہ، جو خفیہ گناہ کیے وہ بھی اور جو سب کے سامنے اعلانیہ گناہ کیے وہ بھی. سجدے کی دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے. ہاں اللہم لک سجدت، اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا. وبک آمنت، اور تجھ پہ ایمان لایا. ولک اسلمت، اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. وخشع لک سمعی، اور اللہ ڈر کے مارے سجدے میں گر پڑی ہے، جھک گئی ہے میری سماعت، میرے کان تیرے سجدے میں جھک گئے. ہاں وبصری، اور میری آنکھیں. ومخی وعظمی وعصبی، میرا دماغ، میرے اسبات، میری ہڈیاں. ومستقلت بھی قدمی، میرا پورا کا پورا جسم تیرے سامنے جھک گیا ہے. اب سجدے میں آپ یہ سوچ کر کے مانگیں گے تو سجدے میں کتنا مزہ آئے گا. ہاں صحابہ جو ہے وہ نماز کو لطف لے کے پڑھتے تھے. ہم نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں. صحابہ نماز کو لطف لیتے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو پڑھتے تھے وہ سمجھتے تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنا دل دماغ سب دکان پہ گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں، جسم لے کے آ جاتے ہیں. سر ہمارا سجدے میں ہوتا ہے، دل بیوی میں لگا ہوا ہے، بچوں میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے. ایمان والے کا معاملہ اس کا الٹا ہوتا ہے. ہاں وہ جسم مسجد سے لے کے چلا جاتا ہے پر اس کا دل کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں لگا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا 7 لوگ جن کو اللہ عرش کے نیچے جگہ دے گا، ان میں سے کون ہوگا؟ قلبہ معلق بالمساجد، ایسے لوگ جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. ہم جسم لے بھی آتے تو ہمارا تو دل لے کے ہی نہیں آتے، ہم دل کہیں اور چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں. تو نمازوں میں امپرومنٹ لائیے. صرف نماز ہی میں اتنی پیاری پیاری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. ہاں مجھے اپنے حنفی بھائیوں پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان مسلک کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری سنت سے محروم ہو جاتا ہے. 2 سجدوں کی بیچ کی جو دعائیں، کتنی پیاری دعائیں. ہاں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. ہاں ایک جملے میں بندے نے کتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ لی ہے. اللہم اغفر لی، مغفرت مانگ لی. ورحمنی، رحمت مانگ لی. واہدنی، ہدایت مانگ لی. وعافنی، عافیت مانگ لی. ورزقنی، رزق بھی مانگ لیا. اتنی بڑی بڑی چیزیں 2 سجدوں کے بیچ میں ایک جملے میں مانگ لی ہیں. کتنا بڑا محروم آدمی ہے وہ، کیونکہ اس کے مسلک میں یہ دعا نہیں ہے. سجدے چھوڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدھا سجدے میں چلا گیا، اتنی پیاری دعا چھوڑ دی صرف اس لیے کیونکہ اس کے مسلک کے موافق نہیں ہے. تو اتنی پیاری دعا ہے، میں سجدے کے بیچ میں بھی مانگتا ہوں، سجدے میں بھی مانگتا ہوں، تشہد میں بھی مانگتا ہوں. ایک جملے میں اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگنی ہے. واللہ ان میں سے ہر چیز کی اگر شرح کی جائے نا، ہدایت کیا ہے، عافیت کیا ہے، مغفرت کیا ہے، رحمت کیا ہے، رزق کیا ہے،
ہر جملے کے شرح پہ انشاءاللہ تعالی ہر ایک چیز کی شرح پہ ایک لمبا درس ہو سکتا ہے. اتنی پیاری دعا ہے. ہاں تو سیکھیے دعائیں سیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کیا مانگنا ہے, کیسے مانگنا ہے, یہ بھی سکھایا. ہم کو ہمارا مسئلہ یہ بھی نہیں, ہم کو یہ پتہ ہی نہیں کیا مانگنا ہے. گھوم پھر کر کے جب بھی مانگتے دنیا ہی مانگ رہے ہیں. اکثر لوگ جو دعا مانگتے بھی دنیا ہی مانگ رہے دعاؤں میں. ہاں فلاں کاروبار ہو جائے, فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے, سب سے پاپولر دعائیں یہی ہے. ہاں سب سے پاپولر دعائیں لوگوں کی یہی ہے کہ فلاں کاروبار ہو جائے, فلاں ڈیل ہو جائے, یا فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے. ارے بھائی اگر آخرت آپ کی پرائرٹی ہے, آپ کی ترجیح ہے, تو آپ کی دعا میں بھی تو وہ پرائرٹی دکھنی چاہیے نا. ہاں اگر آخرت آپ کا مقصود ہے, آپ کی منزل ہے, آپ کی چاہت ہے, آپ کی پرائرٹی ہے, تو آپ کی دعاؤں میں بھی دکھنا چاہیے کہ آخرت آپ کی پرائرٹی ہے. آخرت مانگی ہی نہیں رہا کوئی, سب دنیا ہی دنیا مانگنے میں لگے ہوئے ہیں. دنیا مانگنا غلط نہیں ہے, پر بندے کو اپنی دعاؤں میں ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ آخرت کو. جنت مانگو اللہ سے, جہنم سے پناہ مانگو, ہدایت مانگو, تقوی مانگو, اللہ رب العالمین سے فتنوں کے اس دور میں کفر و شرک سے عافیت مانگو, اللہ رب العالمین سے نمازوں کا حسن مانگو, ہے نا, کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا مانگو کہ اللہ ہم کو نمازوں کا پابند بنائے. دینداری اور تقوی کی دعا کرو, اللہ رب العالمین ہم کو اپنا شکر گزار بنا لے, خوب ذکر کرنے والا بنائے. یہ ساری دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی. یہ بہت پیارا موضوع ہے. ہاں میں جن موضوعات پہ خطاب کرتا ہوں اس میں سے یہ موضوع مجھے میرے دل کے بہت قریب ہے کہ آپ حدیث کی کتابوں سے, دعا کی کتابوں سے کم دعاؤں کا ترجمہ پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی کیا مانگتے تھے. ہاں اللہ کے نبی ہدایت مانگتے تھے, تقوی مانگتے تھے, عافیت مانگتے تھے. پیاری دعا ہے, اللہم اجعلنی لک شکارا, اللہ تعالیٰ مجھے اپنا شکار بنا. شکار مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے شاکر. شاکر کا مطلب ہوتا ہے, شاکر یعنی شکر ادا کرنے والا. شکار یعنی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا. وَلَكَ زَكَّارًا, اور اللہ تیرا بہت ذکر کرنے والا بنا. ہاں اللہ کے نبی یہ سب دعاؤں میں مانگتے تھے. تو آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ حسن المسلم کا بنگالی ترجمہ ہوا ہوگا نا, ہاں آپ کی دکان پہ ہے اویلیبل, تو حسن المسلم کا ایک ترجمہ اٹھائیے اور اس میں یہ دیکھیے کہ نبی کیا مانگتے تھے. اگر آپ کو عربی ترجمہ عربی میں نہیں یاد ہوتا تو کم سے کم اردو میں, بنگالی میں مانگیے. اللہ تعالیٰ کو بنگالی سمجھ میں آتی ہے, سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کو بنگالی آتی ہے؟ اتنا کنفیوز کیوں ہے؟ اللہ کو بنگالی آتی کہ نہیں آتی ہے؟ اللہ کو سب زبانیں آتی ہے بھائی. ہاں اللہ کو سب زبانیں آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اویلیبل بھی کون ہے؟ ماشاء اللہ, اللہ سے تو کوئی اویلیبل ہے بھائی. اگر رات میں 3 بجے آپ کو کوئی حاجت پیش آ جائے اور آپ کو دعا مانگنی ہے, تو کیا ایسا ہے کہ 3 بجے اللہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے, فجر ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ ایسا ہے؟ 3 بجے اللہ تعالیٰ ملتا ہے کہ نہیں دعا کے لیے؟ اویلیبل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بلکہ رات میں 3 بجے تو اور زیادہ اویلیبل ہوتا ہے. ہاں کیسے بولیے؟ ہاں تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ رات کے آخری پہر میں تو اللہ خود سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے. جو سب سے پہلا آسمان ہے نا, اللہ اپنی شان کے مطابق کیسے نازل ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. پر اللہ کے نبی نے بتایا اللہ رب العالمین اتر کر کے 7ویں آسمان پر آتا ہے, یہ پہلے آسمان پر آتا ہے. ہاں اور اللہ پکارتا ہے اپنے بندوں کو, هل من مستغفر فاغفر له, کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں, کوئی دعا کرنے والا ہے تو میں اس کی دعا سنوں. بھائی عام طور پہ کیا ہوتا ہے, دینے والا لینے والے کے پاس آتا ہے یا مانگنے والا دینے والے کے پاس جاتا ہے؟ اصول کیا ہے کہ جو مانگنے والا ہے وہ دینے والے کے پاس جاتا ہے نا. یہاں الٹا ہو رہا ہے, یہاں دینے والا مانگنے والے کے پاس آ رہا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, مانگنے والا فریاد لگاتا ہے نا, عام طور پہ جس کو مانگنا ہے وہ فریاد لگاتا ہے, یا دینے والا فریاد کر رہا ہے, آواز لگا رہا ہے, هل من سائل فاعطیتہ, کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے, ہم ہی سوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں تو سیکھیے اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے, اور اس کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کی دعاؤں کا ترجمہ پڑھنا ہے, تو اس کو ہم کو سمجھ میں آئے گا اللہ سے کیا مانگنا ہے, اللہ سے کیسے مانگنا ہے.
ہمارا پرابلم یہ بھی ہے کہ بھائی کیا مانگنا یہ بھی نہیں پتا، کیسے مانگنا یہ بھی نہیں پتا، در 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 اللہ سے کچھ بھی مانگ لیا. بھائی اللہ سے مانگنے کا ادب ہے. ایک ادب تو بہت اہم یہ ہے کہ اللہ سے پرٹیکولر کوئی چیز نہیں مانگی جاتی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ سے اپنے حساب سے نہیں مانگا جاتا، اللہ کے حساب سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ مجھے میرے حساب سے مت دے کہ مجھے جو چاہیے وہ مل جائے، اللہ تو مجھے وہ دے جو تجھے معلوم ہے کہ میرے لیے بہتر ہے. دعا کیا ایک ادب کیا ہے. ہمارے یہاں لڑکے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، اور کہیں قبول ہو جاتی ہے تو پھر زندگی بھر بد دعا دیتے رہتے ہیں اس کو. ہاں، اللہ سے پرٹیکولر چیز نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے، نہیں. اللہ سے مانگنے میں تفویض ہونی چاہیے. تفویض کا مطلب اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، یہ کاروبار یا یہ رشتہ، ہاں، یا یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دے، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے بہتر جو ہے وہ عطا کر دے. اللہ کے حوالے کرو، اپنے حوالے مت رکھو چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہم رحمتک ارجو، اللہ مجھے صرف تیری رحمت کا سہارا ہے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو اللہ مجھے پلک جھپکنے کے بھر کے لیے بھی میرے حوالے مت کرنا. پلک جھپکنا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، جتنا ٹائم ایسے پلک بند کرنے میں لگتا ہے اتنے دیر کے لیے بھی اللہ مجھے میرے حوالے مت کرنا. میرا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھ، میرا معاملہ میرے ہاتھ میں مت دینا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے. ہاں، تو اللہ سے دعا استخارہ دیکھیے، دعا استخارہ یاد ہے نا؟ استخارہ سمجھتے ہیں نا؟ کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو استخارہ کرنا ہوتا ہے. استخارہ کی نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہوتا ہے. اس دعا استخارہ میں کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا اچھا ہے، اللہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ تو کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. تو علام الغیوب ہے، تو اگر یہ جانتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے دے، اور اگر تجھے یہ پتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھ کو اس سے دور کر دے. اللہ سے پرٹیکولر چیز مانگنے کے بجائے چیزوں کو اللہ کے حوالے کرو اور رونا سیکھو دعاؤں میں. اللہ تعالیٰ بہت رحم والا ہے، تو اس کے رحم کے لیے اپنا غم بیان کرنا سیکھو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرانا سیکھو، اللہ کو ذلیل کرنا سیکھو، اپنے آپ کو ذلیل کرنا سیکھو اللہ کے سامنے. ہاں، اپنی کمزوری کا بیان کرو اللہ کے سامنے. دعا میں آپ کو یہ بات بہت ملے گی، اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی اور اپنے غم اور اپنی تکلیف کا اظہار کرنا دعاؤں میں. ہاں، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، سب مجھ پہ غالب آ گئے ہیں، غم تکلیف انسان نے مجھ کو دبا دیا ہے. فانتصر، تو اللہ تو مدد فرما، اپنے غم کا بیان کرو. ہاں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنی تکلیف اللہ رب العالمین سے شیئر کرتا ہوں، صرف اللہ سے شیئر کرتا ہوں. ہاں، یہ غم بیان کرنا، اپنے آپ کو گرانا دعاؤں میں. ایک دعا اللہ کے نبی کی بہت پیاری ہے، اللہم انی عبدک، اللہ تعالیٰ میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری باندی کا بیٹا ہوں. ہاں، میں بھی غلام، میری ماں بھی تیری غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میں غلام ابن غلام ابن غلام. ایسے اللہ تعالیٰ سے رحم کرنے کے لیے اپنا غم اللہ سے بیان کرنا سیکھو. ہاں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جو بھی خیر نازل کر دے میں فقیر ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس. جب بندے کو اپنا غم بیان کرنا آ جاتا ہے نا تو اللہ کی رحمت اس کو ملتی ہے. تو ایک تو بڑا موضوع ہے، ایک مجلس میں اس کو سمیٹا بھی نہیں جا سکتا ہے. بنیادی بات میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی کا سب سے پہلا احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا کس سے مانگنا ہے، اور اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا کیا مانگنا ہے، اور اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا کیسے مانگنا ہے. تو یہ تین چیزیں اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے جب بھی نبی پہ درود بھیجیں یہ سوچ کر کے بھیجیں گے نبی کا بہت بڑا احسان ہے. اور ایک ہوم ورک آپ کو کیا دیا ہے، حصن المسلم ایک بہت پیاری سی دعا کی کتاب ہے، اس کا کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر کے یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کیسے مانگتے تھے دعا اور کیا دعائیں مانگتے تھے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ نبی اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اگر عربی میں یاد ہو جائے دعا تو بہت اچھا ہے. بھائی ابھی میں جے پور گیا ہوا تھا، ہمارے یہیں بنگال کے ایک بھائی ملے اور امام صاحب نے بتایا کہ وہ
مشکل سے وہ جب جے پور گئے تو ان کو قرآن پڑھنا انہوں نے سیکھا، لیکن قرآن کا ایسا شوق تھا کہ سیکھتے سیکھتے ماشاء اللہ غالباً پورا قرآن یا قرآن کا بہت بڑا حصہ 10-12 پارے انہوں نے حفظ کر لیے. قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جب شوق پیدا ہوا تو 8-10 پارے حفظ کر لیے انہوں نے. ہمارا مسئلہ یہ کہ وہ جو بچپن میں 2-4 صورتیں یاد کی تھیں پوری پوری زندگی گزر جاتی، ایک صورت ایکسٹرا نہیں یاد کرتے. ہم تو کریں گے نا انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا، ہاں وعدہ کریے. ہاں، اور دعا کی کتاب اٹھا کر کے سیکھیں گے اللہ کے نبی کی دعائیں. اگر عربی میں دعا یاد ہو تو بہت اچھا، کم سے کم اس کا ٹرانسلیشن سیکھ کر کے اس کے ترجمے میں دعا بنگالی میں دعا مانگی. اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کی کسی کی فریاد سنتا ہے. اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو توحید پر زندہ رکھے، توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.